الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ذوی الاحترام سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کی پرکیف اور پر نور ساعتوں میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت، جشن میلاد پوری عقیدت و احترام اور پوری شان و شوقت کے ساتھ پوری دنیا میں عاشقان رسول جشن میلاد منا رہے ہیں. مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں، مارکیٹوں میں جگہ جگہ درود و سلام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور جشن میلاد کی دھوم دھام سے در و دیوار گونج رہے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کا میلاد ہوا اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی آمد اور جلوہ گری پر خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے اور محافل میلاد شریف سجا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا پرچار کیا جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں رحمت للعالمین فرمایا گیا. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا، آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول مبعوث فرمایا. انسان کو اللہ کریم نے ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ہر انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ میرے رب کریم نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو
تو اللہ کی نعمتیں تمہارے گننے میں شمار کرنے میں نہیں آئیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان گنت نعمتیں رب کریم نے ہر انسان کو عطا فرمائی، لیکن ساری نعمتیں دے کر بھی پورے قرآن میں اللہ کریم نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ ساری نعمتیں دے کر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، اللہ کریم نے قرآن پاک میں صرف ایک احسان کا ذکر کیا، صرف ایک احسان کا ذکر کیا۔ ساری نعمتیں دیں مگر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے محبوب ہمیں عطا فرمائے، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ تو حضور کی تشریف آوری قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کا احسان ہے، اللہ کریم کا، اور احسان کن پر ہے؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صرف ایمان والوں کے لیے آئے ہیں یا کہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں؟ یہ بات قرآن مجید سے ہم معلوم کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں آئے، تشریف لائے ہیں پوری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے حضور رسول بن کر آئے، مگر احسان سب انسانوں پر نہیں جتایا، احسان سب انسانوں پہ نہیں فرمایا، لقد من اللہ علی الناس نہیں فرمایا، اس آیت میں لقد من اللہ علی الناس کہ لوگوں پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا۔ جب حضور آئے تشریف لائے تو فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پوری کائنات کے، پوری انسانیت کے رسول ہیں، مگر احسان صرف ان پہ جتلایا جن کے دامن میں ایمان ہے، اس لیے احسان صرف ایمان والوں پر ہے۔ جب بھی کسی پہ کوئی احسان کرتا ہے تو تین باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ پر اگر کسی نے احسان کیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ غور کریں، پہلی چیز کہ احسان کرنے والا کون ہے، دوسری چیز احسان کس پہ کیا گیا، اور تیسری چیز وہ کون سی نعمت ہے جس کی بنیاد پر احسان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید میں غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ احسان کرنے والا اللہ ہے۔ من اللہ، احسان کیا اللہ نے۔ دوسرا سوال کہ انسان کن پر احسان کیا؟ آئے تو پوری انسانیت کے لیے ہیں، لیکن احسان جتایا من اللہ علی المؤمنین، جن کے دامن میں ایمان ہے، احسان صرف ان پر ہے، احسان ان پر ہے۔ اور کس نعمت کی بنیاد پر احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، وہ نعمت میرے نبی کریم علیہ السلام کا وجود بصعود ہے۔ جشن میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کو بھیج کر ایمان والوں پر احسان قرآن میں ذکر کیا،
اب ہر صاحب ایمان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی اس عطا پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے محبوب کریم کا میلاد منائے۔ میلاد شریف صرف اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اس ماہ مبارک میں 12 تاریخ کو پیر کے دن ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو ہم میلاد منا کر یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب کریم تیرا شکر ہے، اگر یہ محبوب تشریف نہ لاتے تو خدا جانے کوئی کسی گائے کے سامنے جھکا ہوتا، کوئی کسی درخت کی پوجا کر رہا ہوتا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ سب سے چھوڑا کر محبوب کریم نے رب کے سامنے سجدہ ریز کیا۔ ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہوئی تو کس کے ذریعے سے ہوئی؟ بتاؤ حضور کے سوا کون سا ذریعہ ہے اللہ کی معرفت کا؟ یہ کس نے آ کے بتایا کہ اللہ ہے، احد ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ پوری کائنات میں اس کے علاوہ نہ کوئی سجدے کے لائق ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق؟ یہ کس نے آ کے بتایا؟ میلاد والے آقا نے آ کے بتایا۔ قرآن مجید گواہ ہے۔ اس مسجد میں آپ جمعے کے لیے آتے ہیں، یہاں محراب و منبر سے آپ کو قرآن اور حدیث کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو کیوں نہ میں اور آپ ذرا قرآن میں غور کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ بھائی اعلان کرنا تھا اللہ احد ہے تو بے نیاز رب ڈائریکٹ فرما دیتا، لیکن اس نے اپنی بات کی تو کس کے ذریعے سے کی؟ اپنے محبوب کے ذریعے سے کی۔ اور بات کیا کی؟ کل، یہ کل دو نقطوں والا جو ہے نا، اس کا معنی ہے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، ارشاد فرما دیجئے۔ رب فرماتا ہے محبوب بات میری ہے، زبان تیری ہے۔ پیارے محبوب اپنی زبان سے کہہ دیجئے اور فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ تو رب جب بات کرتا ہے اپنی، تو درمیان میں اپنے محبوب کو ذریعہ بناتا ہے، درمیان میں اپنے محبوب کو۔ قرآن کی آیت گواہ ہے قل هو اللہ احد، محبوب ان سے کہہ دیجئے اللہ احد ہے، اللہ صمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ محبوب اعلان کر دو اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہ اللہ نے کسی کو جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کا کوئی برابری والا ہے، ہمسری والا ہے۔ اس سورہ اخلاص میں اس سورت کا ایک نام ہے سورہ توحید، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ سورۃ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید۔ رب جب اپنی توحید کا اعلان کرتا ہے تو کس کے ذریعے سے اعلان کرتا ہے؟ محبوب کریم کے ذریعے سے۔ رب بات کرے محبوب کے ذریعے، کسی کو حق کس نے دیا ہے کہ وہ محبوب کو الگ کر کے باتیں کرتا بھیجے؟ رب تو اپنے محبوب کے ذریعے بات نہیں کرتا۔ ایک آیت کریمہ اور میں عرض کرتا ہوں، کل، اے محبوب کہہ دیجئے، پورا قرآن پڑھیے۔ رب اپنے بندوں سے جب بات کرنا چاہتا ہے، اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، تو درمیان میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ذریعہ بناتا ہے، اور حضور کے ذریعے سے اللہ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اور عرض کرتا ہوں، کل، اے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان کنتم
تحبون اللہ، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس دعوے میں تم اس وقت سچے ثابت ہوگے فاتبعونی، جب تم میری پیروی کرو گے، جب تم محبوب انہیں بتا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کی محبت کے دعوے میں وہ سچا ہوگا جو اپنی زندگی میں اتباع مصطفیٰ کو اپنائے گا۔ حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ تو رب اپنے محبوب کے ذریعے سے بات کرتا ہے، واللہ احد۔ اب یہاں جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، ان دو آیتوں کی روشنی میں اب تیسری آیت کو ذرا سمجھیں۔ میلاد شریف کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں، اس کا جواب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں۔ یہاں بھی اللہ کریم نے کل کا لفظ استعمال کیا، کل، اے محبوب کہہ دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے، اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے اور فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کا اور اللہ کی، دو چیزوں کا ذکر کیا قرآن مجید کی اس آیت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب کہہ دیجئے جب بھی تم پر اللہ کا فضل ہو یا اللہ کی رحمت ہو، فل یفرحو، فل یفرحو امر کا صیغہ ہے، بس چاہیے کہ خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ فل یفرحو کا معنی کیا ہے؟ خوب خوب خوشیاں کیا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ کب خوشیاں منانے اور خوشیاں کرنے کا حکم ہے؟ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت۔ اب آپ اپنے دل سے پوچھیں، قرآن مجید کی 3 آیتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مزید، اور ان کی روشنی میں پھر آپ سارا اجتماع یہ فیصلہ کرے اور اپنے دل سے پوچھے، سوال کرے کہ حضور اللہ کا فضل ہے یا نہیں، حضور اللہ کی رحمت ہے یا نہیں۔ یہ آیتیں سن لیں اور پھر فیصلہ کریں۔ 3 آیتیں، سوال یہ ہے کہ حضور اللہ کا فضل ہے یا نہیں، رحمت ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن میں حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فلیفرحوا کا معنی ہے پس چاہیے خوب خوب خوشیاں منائی جائیں، خوب خوب خوشیاں کی جائیں۔ اب حضور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہاں ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی 1.25 لاکھ آئے اور رسول 313 یا 315 آئے، لیکن 1.25 لاکھ نبی، 313 یا 315 رسول، وہ رحمتیں لے کر آئے۔ ہر نبی رحمت، سارے بولیں ہر نبی رحمت، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر رحمت لے کر آیا، مگر 1.25 لاکھ نبیوں میں 313 315 رسولوں میں ایک ہی ہستی ہے جو رحمت بن کر آیا، جو رحمت بن کر آیا۔ ایک ہی ہستی رحمت بن کے آئی، باقی سارے نبی رحمتیں، سارے نبی رسول پیغمبر رحمتیں، اللہ کی رحمتیں لے کے آئے، مگر میرے میلاد والے آقا یہ سراپا رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور کن کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور رحمت بن کر آئے،
آگے بڑھیے کہ حضور اللہ کا فضل ہیں یا نہیں. دو آیتیں میں عرض کروں گا، وقت اتنا ہی ہے آج. دو آیتیں، ایک آیت میں سوال کا جواب آ گیا کہ ہر نبی رحمت لے کر آیا، حضور رحمت بن کر آئے، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت، رحمت للعالمین. اب حضور فضل ہیں یا نہیں، قرآن سے جواب لو، قرآن سے جواب لو. تو قرآن کہتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، آپ پر اللہ کا. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل عظیم ہے. فضل، اچھا صرف فضل ملے تو خوشیاں منانے کا، خوشیاں کرنے کا حکم ہے. تو جس دن صاحب فضل عظیم آئیں اس دن خوشیاں کیوں نہ منائیں. اب دوسری آیت میں یہاں نبی پاک کو صاحب فضل عظیم، عظیم کا معنی بڑا، حضور اللہ کا بہت بڑا فضل جو ہے اس کے حضور صاحب ہیں، صاحب فضل عظیم. اب ایک آیت میں حضور کو فضلاً کبیرہ کہا. فضلاً، کبیر کا معنی ہے بڑا، عظیم کا معنی بھی بڑا. یہاں فرمایا کہ حضور صرف فضل ہی نہیں ہیں، فضل کبیر ہیں. سنیے قرآن مجید کی آیت کریمہ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری، بشارت، مژدہ جاں فضا کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کا فضل کبیر ہے. نبی کریم علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دی. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا فضل کبیر ہے. کون؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اب تین آیتیں سننے کے بعد آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ جو آپ کا دل کہے وہ مجھے بتانا. حضور اللہ کا فضل ہیں یا نہیں؟ فضل عظیم ہیں یا نہیں؟ فضل کبیر ہیں یا نہیں؟ اور حضور سراپا رحمت ہیں یا نہیں؟ اب جو نبی پاک کو اللہ کی رحمت مانتا ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل مانگتا ہے، اللہ نے اسے حکم دیا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جو بھی میرے محبوب فضل عظیم کے مالک ہیں، فضل کبیر ہیں، سراپا رحمت ہیں، رب نے فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے، فلیفرحوا، فلیفرحوا، پھر خوب خوب خوشیاں منایا کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والے مومنو خوشیاں مناؤ. ہمیں کہتے ہیں کہ میلاد بنانے کا کوئی ثبوت نہیں، تو جناب بندہ پھر سیرت النبی کانفرنس کا بھی کوئی جواز دے دیتے. تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر میلاد النبی کا کہتے ہو ثبوت نہیں تو بتاؤ پھر سیرت النبی کا کہاں ثبوت ہے؟ سیرت تو منائی نہیں جاتی، سیرت منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے.
اور میلاد منایا جاتا ہے۔ ہم اس لیے خوشیاں کرتے ہیں اور حضور کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، یہ سارے کام یہ لوگ خود کرتے ہیں، یہ سارے کام خود کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے لہراتے ہیں۔ ابھی مینار پاکستان پر چند دن پہلے ان کی کانفرنس ہوئی ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہر طرف جھنڈے ہی جھنڈے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تمہارے پارٹی کے جھنڈے ہیں، ہمارا جھنڈا نبی کا جھنڈا ہے۔ ہمارا جھنڈا نبی کا جھنڈا ہے۔ تو ایک خوشیاں منانے کا حکم فضل و رحمت کے ملنے پر، ایک ہے چرچا کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، گلیاں بازار سجانا، سونا آیا تے سج گئے نے، سونا آیا تے سج گئے نے، وہی گھر سجتا ہے جس میں دولہا نے آنا ہو، دوسرا گھر تو سجتا نہیں۔ جس گھر میں دولہا نے آنا ہے سجاوٹ اس گھر میں ہوتی ہے، دیگیں اس گھر میں کھڑکتی ہیں، چوتھے گھر میں نہ سجاوٹ ہوتی ہے نہ دیگیں کھڑکتی ہیں۔ کیوں؟ یہ میلاد دراصل نبی کریم علیہ السلام سے تعلق کی پہچان ہے، حضور سے تعلق کی پہچان ہے۔ تعلق ہے تو خوشی منائی، اور ہمیشہ خوشی وہی مناتا ہے جس کا تعلق ہو، جس کا تعلق نہ ہو وہ خوشی نہیں مناتا۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو وہیں لڈو نکلوائے جاتے ہیں، مٹھائیاں نکلوائی جاتی ہیں، چوتھے گھر میں لڈو نہیں نکلتے۔ سجاوٹ اس گھر میں ہوتی ہے جس میں لاڑے نے آنا ہو، جس میں دولہا نے آنا۔ اسی میں میرے امام نے کہا شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے میرے آقا معراج کی رات دولہا بنا کر آسمانوں پہ لے جائے گئے۔ یہ پوری کائنات رب نے اپنے محبوب کی خاطر سجائی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، رب فرماتا ہے ہم نے آسمان دنیا کو کمکموں سے سجایا، ستارے، چاند، سورج۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا۔ قرآن کی آیت ہے۔ یہ سجایا کس کی خاطر؟ محبوب کی خاطر۔ لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ۔ جب ساری کائنات محبوب کی خاطر بنائی، پھر یہاں ستارے بھی بنائے، چاند و سورج بھی محبوب کی خاطر بنا کر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، رب نے چراغاں کیا، ستارے بنائے، چاند اور سورج بنایا، محبوب کی خاطر بنایا، محبوب کی خاطر بنایا۔ اب چرچا کرتے ہیں میلاد شریف میں، ثنا خوان حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں، علماء حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت فرما رہی ہے اما بنعمت ربک فحدث، اما بنعمت ربک فحدث، کہ جب بھی تمہیں اللہ کی نعمت ملے اس کا چرچا کیا کرو۔ فحدث، حدث یحدث، تحدیثاً کا معنی ہے زبان سے بھی چرچا کرو، چرچے کرو اللہ کی نعمتوں پر۔ تو 12 ربیع الاول دراصل عظمت مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہیں کہ آج کے دن اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور عبداللہ کے گھر میں شہر مکہ میں بی بی آمنہ پاک کے گلشن میں نور محمدیہ کا ظہور ہوا تھا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی بات، حضور نے خود اپنا میلاد منایا۔
نبی پاک نے خود اپنا مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، حضور ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کے دن۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ آپ کس بات کی خوشی میں رکھتے ہیں، اس روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا فیہ ولدتو، فیہ ولدتو، اس دن میں پیدا ہوا، میں اپنی پیدائش کے دن اللہ کے شکرانے کے لیے، خوشی و مسرت کے لیے میں ہر پیر کے دن یوم میلاد کو روزہ رکھتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جشن میلاد مناتے ہیں۔ 10 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ العزیز میلاد مصطفیٰ چوک میں سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہی ہے، جس میں صاحبزادہ نور سلطان نعت خوانی کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ایک عظیم قاری تلاوت کے لیے آ رہے ہیں، اور سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادی، سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کے بھانجے ہیں، بڑی خوبصورت بیان کرتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی اور فضائیں میرے آقا کی تعریف و توصیف سے در و دیوار گونجیں گے۔ آپ خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں، اور 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ العزیز حسب سابق نماز فجر یعنی فجر کی اذان سے پہلے بوقت سحر اس مسجد میں جشن صبح بہاراں، جشن صبح بہاراں کی محفل منعقد ہوگی۔ جس وقت حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، وہ صبح صادق کا وقت ہے، عین اس وقت جب کیلنڈر پر صبح صادق کا وقت جو لکھا ہے اس پر کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے گا، اور پھر 12 ربیع الاول شریف کو دربار عالیہ سیدنا ابو الخیر 9 لکھ ہزاری علیہ رحمہ کے دربار شریف سے جلوس روانہ ہوگا، اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا جامع مسجد میں درود و سلام اور دعائے خیر پر جلوس کی تکمیل ہوگی، نماز ظہر باجماعت ادا کی جائے گی، اور نماز ظہر کے فوراً بعد 12 ربیع الاول شریف کو لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا، لنگر میلاد شریف، اور 10 ربیع الاول شریف کو بھی میلاد چوک میں لنگر میلاد شریف کا اہتمام ہوگا۔ بھرپور شرکت کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، جنہوں نے ابھی تک اپنی دکان گھر پر میلاد شریف کا جھنڈا نہیں لگایا، کل آپ کی دکان پر گھر پر میلاد کا جھنڈا لگنا چاہیے، تاکہ گلی بازار میں سے کوئی گزرے تو کہے یہ رسول اللہ کے عاشق کا گھر ہے، یہ حضور کے عاشق کا گھر ہے۔ میں نے مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد شریف پر گفتگو کی، میرا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا